غرباء غرباء غرباء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى آل عباد اللہ الصالحین. معزز حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے عظمت قرآن، یعنی قرآن کی عظمت، قرآن کا مقام اور مرتبہ. ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں قرآن کو بسا دے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پر چلنے والا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بنا دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز حاضرین، جب ہم قرآن کی عظمت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن خود اپنے تعلق سے کیا کہتا ہے. کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کا تعارف قرآن کے ذریعے کرایا ہے. آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی سب سے پہلی آیت جس کا معنی نکلتا ہے، یعنی کہ الف لام میم تو حروف مقطعات ہے جن کا معنی کسی کو پتہ نہیں، لیکن وہ آیت جو سب سے پہلی ہے جس کا معنی ہم سمجھ سکتے ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی قرآن کا تعارف کراتے ہیں، یا پھر یوں کہیے کہ قرآن خود اپنا تعارف کراتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. فیہ ھدی للمتقین، اس کے اندر متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن اپنا تعارف خود کرا رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. کس بات میں شک اور شبہ؟ آپ دیکھیے کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے تو اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن ہدایت کا رشد و ہدایت کا راستہ بتلاتا ہے، اس بات میں بھی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو قرآن کے تمام جو بھی باتیں قرآن نے کہی ہیں، ان تمام باتوں میں سے کسی ایک بات پر بھی شک اور شبہ کی گنجائش قرآن نے باقی نہیں رکھی کہ اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے اس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. اللہ اکبر.
آپ دیکھیے کہ کانفیڈنس لیول، یعنی کہ کوئی بھی مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطیش نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بڑی بابرکت ہے، اسے کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، تو اس کا جو کلام ہے وہ بھی ایسے ہی بابرکت ہے۔ تو اگر انسان اس ایک آیت پر غور کر لے، اس ایک آیت پر جو قرآن کے شروعات میں نازل کی جا رہی ہے، اس ایک بات پر بھی اگر انسان غور و فکر کر لے صحیح طریقے سے، تو اس کے لیے وہ ایک آیت ہی کافی ہو جائے گی، تمام جو ہے امور کو نظر میں رکھتے ہوئے۔ اب دیکھیے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اب یہ قرآن کیسا ہے؟ ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، نصیحت ہے اور فرقان ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، حق اور باطل کے اندر فرق کرنے والی چیز، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن کو فرقان بھی کہتے ہیں، یعنی کہ ایسی بات جو حق اور باطل میں نمایاں فرق کر دے، بالکل کھول کھول کے بتا دے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ ہے فرقان۔ تو یہ قرآن کی عظمت میں ایک بہت اہم یعنی کہ بات ہے کہ قرآن حق اور باطل کے اندر فرق کر دیتا ہے، نمایاں فرق کر دیتا ہے، علانیہ سمجھا دیتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ پھر آئیے قرآن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ بھی سمجھے کہ قرآن انسان کے کہاں پر کام آ سکتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی آپ کے پاس ایسی شے ہے جو آپ کا ساتھ دے سکتی ہے، آپ کے وقت پہ کام آ سکتی ہے، تو اس کی اہمیت آپ کی نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی ایسی شے دیکھیں جو آپ کے کوئی کام میں نہیں آ سکتی، مثال کے طور پر روڈ کے اوپر ایک ہیرا مل گیا پڑا ہوا، کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے اس کو ویسے ہی؟ نہیں، اس کو اٹھا لیں گے، یہ کام میں آ سکتا ہے۔ لیکن اسی روڈ پر آپ دن رات چلتے ہیں، دنیا کے پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہم اٹھاتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ ہمارے کوئی کام میں نہیں آنے والے، ہمارے کام میں نہیں آنے والے۔ تو جو چیز کام میں آنے والی ہوتی ہے اس کی انسان قدر کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے کیا کام میں آ سکتا ہے، شاید کہ ہم اس طریقے سے اس کی عظمت کو سمجھنے والے اور اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ انسان کی پوری زندگی، یعنی کہ صرف میں دنیاوی زندگی کی بات نہیں کر رہا، اخروی زندگی کی بھی بات کر رہا ہوں، تو دنیا کی انسان کی مکمل زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اسے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جا سکتا ہے۔ یہاں سے ایک ہماری یہ زندگی جو دنیاوی زندگی ہے جس کے اندر ہم فی الوقت جی رہے ہیں، اور ایک اس کے بعد جو زندگی آئے گی، برزخی زندگی، جس کے اندر ہر انسان رہے گا، ہر انسان اور ہر جن، کب تک؟ قیامت تک۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آخرت کے مرحلے، آخرت۔
تو 3 حصے، دنیاوی، برزخی، اخروی، یہ 3 حصے انسان کی زندگی کے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس قرآن انسان کی دنیاوی زندگی میں کیا کام آ سکتا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر اس کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کا مقام بنایا ہے، اور ہمارا بگاڑ جو شروع ہوا، امت مسلمہ کا جو بگاڑ شروع ہوا، یہ اسی سوچ سے شروع ہوا کہ مسلمانوں نے دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا۔ کیا کیا؟ دین کو الگ کر دیا، دنیا کو الگ کر دیا۔ اب جب ان کی نظر میں یہ آ گیا کہ دین الگ دنیا الگ، تو جی کہاں رہے ہیں؟ دنیا میں جی رہے ہیں۔ تو انسان کے دماغ میں بات آئی کہ بھائی پہلے دنیا میں جی رہے ہیں، لہذا اس کے بارے میں کچھ سوچ لیں گے، بعد میں دین کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ دین اور دنیا کو الگ الگ کر دیا ہم نے۔ تو آپ دیکھیں کتنا بڑا نقصان ہوا۔ بات چھوٹی سی دکھ رہی، لیکن نقصان کتنا بڑا ہے۔ اگر انسان دین اور دنیا کو ساتھ میں سمجھے تو آپ دیکھیں کہ دین ہے کیا۔ دیکھیے دین کیا ہے۔ اب ایک جو ہے میرا آفس میں ایک ساتھی تھا، اس نے کہا بھائی دین اور دنیا 2 الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ تو یہ سوال جب انسان کے دماغ میں آتا تو انہیں کیا کرتا، دنیا کے معاملات کو پہلے طے کرنے کی کوشش کرتا، دین کو بازو کو رکھ دیتا انہیں۔ لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں دین کیا ہے؟ حقیقت میں دین دنیا میں کس طرح جیا جائے اس کا طریقہ ہے۔ دین حقیقت میں کیا ہے؟ دنیا میں آپ کو کیسے جینا ہے یہ بتاتا ہے دین۔ اگر آپ دین کو دنیا سے الگ کر دیں گے تو پھر بتائیے دین کیا ہے پھر؟ اگر آپ نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا تو پھر بتائیے رہیں گے کہاں؟ کون سے رولز فالو کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ دنیا میں کیسے جینا ہے؟ یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ تو دین اور دنیا بالکل الگ چیزیں نہیں ہیں۔ دین ہے ہی دنیا میں جینے کے طریقے کا نام، ٹھیک ہے؟ تو اب اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو پھر یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس دنیا کے اندر اگر انسان کو جینا ہے، سرخ روح ہونا ہے، اور ایسے لوگوں میں شامل ہونا ہے جن کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہے، دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہیں، تو پھر ایسی صورت میں انسان کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور آخرت میں بھی کامیاب کر دے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ قرآن یہ ایک ایسا کلام ہے جو تم کو سیدھا راستہ بتلاتا ہے۔ یہ تم کو کیا کرتا ہے؟ سیدھا راستہ، ایسا راستہ بتلاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، جس کے اندر دنیا اور آخرت دونوں کی کامرانی، دونوں کی کامیابی موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے تمام تر مراحل میں اگر کوئی انسان کا ساتھ دے سکتا ہے، انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے، اسے صحیح راستہ بتلا سکتا ہے، تو وہ قرآن ہے۔ کتنی بڑی اہمیت، کتنی بڑی اہمیت ہے، آپ ذرا غور کیجئے۔ پھر اسی طریقے سے جب انسان اس دنیا سے
رخصت کرتا ہے اور برزخ کی زندگی میں جب پہنچتا ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی زندگی کا یہ ایک پہلا ایسا مرحلہ ہے کہ اگر یہ درست ہو جائے تو آخرت کی تمام منزلیں درست ہیں، اور اگر یہاں پر بگاڑ آ جائے تو پھر آخرت میں بھی بگاڑ کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے۔ تب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور حدیث مبارکہ سے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی برزخی زندگی میں کس طریقے سے قرآن کام میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو مردے کو جو لوگ اسے دفنا کر جا رہے ہیں ان کے پیروں کی آواز اس مردے کو سنائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر! میرے بھائی ذرا غور کیجئے، آپ یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ایک انسان ساری زندگی اپنے انہی رشتہ داروں کے ساتھ گزارتا ہے، خصوصاً اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ساری زندگی گزارتا ہے، اور اب ایک ایسا موقع آ چکا ہے کہ یہ سارے اس کو تنہا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں کر رہا۔ تو اسے یہ احساس دلانے کے لیے کہ ان کا ساتھ تمہارے ساتھ کہاں تک تھا، اسے یہ قدموں کی آہٹ سنائی جا رہی۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، کل کے دن میرا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے کہ سب ہم لیٹے رہیں گے، سب جو ہے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہوں گے، اور ان کے قدموں کی آہٹ ہم جو ہے سنیں گے، کہہ رہے اب یہ جا رہے ہیں مجھے چھوڑ کر، مجھے تنہا چھوڑ کر۔ اللہ اکبر! کیسا وہ منظر ہوگا! لیکن انسان کے پاس اتنا سوچنے کا وقت بھی نہیں ہوگا، کیونکہ دو فرشتے اس سے سوالات کرنے کے لیے اس مقام پر آئیں گے، اور ان کے آنے کی جو ہیبت ہوگی، ان کے آنے کا جو طریقہ ہوگا وہ بڑا ہی خوفناک طریقہ ہوگا۔ اپنے دانتوں سے زمین کو کھودتے ہوئے آئیں گے۔ اللہ اکبر! ایک دم ایک ہولناک، ایک ہیبت ناک جو ہے منظر ہوگا، اور اس کو اٹھا کر بٹھا دیا جائے گا، بیٹھ۔ پھر اس سے سوال پوچھے جائیں گے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کون ہے؟ یہ تینوں سوال کے جواب جب ایک مومن یہ تینوں سوال کے جواب دے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، تو وہ سوال کریں گے کہ تینوں سوال کے جواب تمہیں کہاں سے ملے؟ بندہ کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے قرآن کو پڑھا ہے، مانا قرآن سے مجھے ان تینوں سوال کے جواب ملے۔ اللہ اکبر! تو آپ دیکھیے کہ برزخ کی زندگی کے اندر جو ساتھ آنے والی چیز ہے وہ قرآن ہے۔ پھر جب قیامت کا دن، قیامت قائم ہوگی، تو اس دن، وہ دن ایسا ہے کہ لوگوں کے ہیبت سے کلیجے پھٹے جا رہے ہوں گے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن گنہگار کو تم دیکھو تو وہ ایک نشے کی حالت میں تم کو نظر آئیں گے، یعنی کہ عجیب قسم کا ان کے اوپر جو ہے، یعنی کہ تم انہیں دیکھو تو تم گمان کرو کہ یہ نشے میں دھت انسان ہے، بس اپنی دھن میں نشے میں انسان رہا تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو انہیں اپنی دھن میں رہتا، انہیں فل پی لیا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کو دیکھو ڈلے تھے اپنی ہی دھن میں رہتا انہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو دیکھو گے اس انداز میں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نشہ نہیں ہے بلکہ یہ عذاب ہے. بول رہے ہیں یہ کیا ہے؟ عذاب ہے. عذاب کی شدت وہ ہوگی کہ انسان بے سدھ ہو جائے گا، اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا رہے گا کیا ہو رہا کیا چل رہا. ایسی شدت عذاب کی. اللہ اکبر. اللہم احفظنا منہم. اللہ ہم کو جہنم کی سختیوں سے بچائے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچائے. آمین یا رب العالمین. تو میرے بھائیوں، ایسے وقت پہ کہ ابراہیم علیہ السلام گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے ایک ہی سوال کریں گے کہ اللہ آج کے دن مجھے بچا لے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام، میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہم احفظنا منہم. بندہ چاہے گا کہ اپنے بھائی بہن کو بیچ دے، اپنے ماں باپ کو قربان کر دے، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دے، سب دے دے، سب کی جان لے لو، ساری انسانیت کی جان لے لو، مجھے جہنم سے بچا لو. کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک انسان یہ کہے گا کہ میرے رشتہ دار، میرے بھائی بہن، میرے ماں باپ، میرے دوست اقارب، ساری دنیا کے لوگوں کو اگر موت ملتی ہے مل جائے، اگر مرتے ہیں مر جائے، میں بچ جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں. اب آپ بتائیے کہ انسان کا یہ سوچ کہ سب مر جائیں اور میں بچ جاؤں، ایسا انسان کسی کے بارے میں کہہ سکے گا کہ بھائی ان کو معاف کر دو؟ غور کر رہے ہیں آپ کتنی بڑی بات ہے. ایسے وقت میں اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو وہ قرآن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو قرآن پڑھا کرو، اے لوگو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ تمہاری شفاعت کرے گا. بالخصوص حدیث کا مفہوم ہے، بالخصوص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ اللہ تبارک و تعالی سے بحث کریں گے. یہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے آپ کے وکیل کی طرح ٹھہر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ بحث کریں گے کہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا، میں نے اس کو راتوں میں سونے سے روکے رکھا، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مجھ کو پڑھتا رہتا تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور یہاں تک وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی سے تکرار کریں گے کہ اس کو وہ چھڑا لیں گے. اللہ اکبر. کتنی عظیم بات ہے میرے بھائیوں. اچھا ایک چیز بتاؤں یہاں پر، آپ غور کریے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. میرے بھائی
یہ شفاعت کی ضرورت، یہ سفارش کی ضرورت، یہ کس کو پڑ رہی ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے آپ. یہ اس بندے کی شفاعت کے لیے قرآن تکرار کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ اس کو چھوڑ دے، اس کو معاف کر دے. یہ قرآن کو پڑھنے والا ہے نہیں؟ ذرا اندازہ کیجئے آپ. قرآن کو پڑھنے والا ہے اور وہ کہیں گے کہ اللہ یہ راتوں میں اس کو جگا کے رکھتا تھا. اللہ اکبر. تو ایسے شخص کو جو قرآن کو راتوں میں جاگ کر پڑھ رہا ہے، سفارش کی ضرورت ہے. وہ لڑ رہے ہیں اس سے کہ نہیں اللہ اس کو معاف کر، اس کو معاف کر. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے میرے بھائی، میں اور آپ آج کا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا بھی نہیں آتا. رات میں جاگ کے پڑھنا تو دور کی بات، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. جس کو قرآن پڑھنا نہ آئے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ جس کو پڑھنا آ رہا ہے، جو راتوں میں جاگ کر قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرا ہوگا اور یہ دو صورتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کریں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. کیا مطلب معاف کر دے؟ اس کی خطائیں ہیں، گناہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، اور وہ آیتیں اور وہ سورے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا کر رہی ہیں کہ اللہ معاف کر دے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہوگا کہ جن کو قرآن پڑھنا تک صحیح نہیں آتا، اور پھر ایسے نہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے پڑھا اور چھوڑ دیا، مسلسل پڑھنے والے ہوں گے. سورہ بقرہ اکثر لوگوں کو جو ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا کے معاملات میں انسان پریشان ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے، مطلب میں بتا رہا ہوں، مطلب ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی. اللہ اکبر. اللہ اس کے اور ہم سب کے تمام پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے ان سب کو اور ہم سب کو. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، اس نے کہا بھائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نہیں کرا. مطلب کیا ہے؟ مطلب انہیں ذرا سحر سے پریشان تھا. بندہ جو ہے سحر کی وجہ سے پریشان تھا، اور انہیں بول رہا کوئی دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نہیں کرا. انڈائریکٹلی بول رہا کہ بھائی میں ہر جگہ چلے گیا، یہ سحر سے چھٹکارا پانے کے لیے میں ہر جگہ چلے گیا. اب ہر جگہ بولے تو آپ سمجھ سکتے کہاں کہاں چلے گیا. قبرستان کے اندر تک سو گیا کہتے انہیں. کوئی بولا ملا ایک رات یا 3 رات کچھ کی قبرستان کے اندر سویا تو تیری پریشانی دور ہو جاتی ہے. بولے تو قبرستان کے اندر بندہ جا کے سو گیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اندازہ کرو میرے بھائی کیا تکلیف سے انہیں گزرا ہوں گا. اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری پریشانیوں کو اللہ دور کر دے. اللہ اکبر. کیا ہے آپ اندازہ کرو کیا بات کر رہا ہوں میں. قبرستان کے اندر جا کے بندہ رہ گیا. بندے کو میں بولا بھائی ٹھیک ہے سب تم ٹرائی کر لیے نا، چلو ٹھیک ہے، ایک کام کرو سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو. یہ نہیں ہو سکا اس سے. اب پتہ نہیں ابھی فی الوقت کیا حال میں ہے، لیکن ایک انسان سے بات کرے وقت بھی سمجھ میں آتا ہے انہیں پڑھتا یا نہیں پڑھتا، اس کا پڑھنے کا 5% ارادہ ہے یا نہیں ہے. تو اس کا 5-10% بھی ارادہ نہیں دکھ رہا تھا پڑھنے کا. مطلب
آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے کیا معاملات تھے ہوں گے کہ انہیں قبرستان کے اندر جا کے سو گیا، وہ گوارا ہوا اس کو. اب سویا بولے تو جا کے سویا کہاں ہوں گا، آپ سوچو رات گزارا ہوں گا وہاں پر، نہیں. تو ایسا بندہ بھی، لیکن اس سے بول رہا ہوں میں بھائی سمپل. کیوں میں یہ بات کیوں بولا اس کو کہ بقرہ پڑھو؟ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے. بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور بقرہ کا چھوڑنا باعث حسرت. بقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے. یعنی کہ انسان اگر پڑھتے پڑھتے چھوڑ دے تو وہ حسرت کرے گا، اے کاش میں اسے پڑھنا نہ چھوڑتا. یہ ہے بقرہ. اور اس کی شان سورہ بقرہ کی، صرف سورہ بقرہ کی، سارا قرآن تو آپ چھوڑ دیجئے، سورہ بقرہ کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بقرہ کی طاقت کو جادوگر بھی نہیں پہنچ سکتا. کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بقرہ کی طاقت کو جادوگر بھی نہیں سمجھ سکتا، نہیں پہنچ سکتا. اس بات کو تھوڑا سا میں وضاحت کر کے بتانا چاہوں گا. ایک ہوتا جن، لوگ جو روحانی امراض میں پریشان رہتے، یعنی کہ جو نہیں دکھنے والے امراض میں پریشان رہتے، جن عاصب وغیرہ کے، جادو وغیرہ کے، تو اس میں 2 سے 3 قسم رہتے. ایک نظر دکھتی نہیں، معلوم نہیں ہوتا ہے کیا چیز ہے، آخر انسان جو ہے پریشان ہو جاتا، نظر. اور دوسرا ہے عاصب، مطلب کسی کے اوپر جن جو ہے ستارا کسی کو. اور تیسرا ہے جادو. ٹھیک ہے. اور یہ جو عاصب ہے، یعنی کہ جن کا جو ستانا ہے، یہ کیسا ہے کہ ایک، اب جیسا کہ انسانوں میں جو ہے شریر انسان بھی ہوتے، نیک انسان بھی ہوتے، ویسے جنوں میں بھی نیک بھی ہوتے اور شریر بھی ہوتے. تو شریر جن اگر کسی کو ستارا سمجھا آپ، تو آپ اس کا علاج کر رہے، تو ایک جن انسان کو ستارا. ٹھیک ہے. لیکن جب جادو کی بات کرتے تو جادو میں کیا ہوتا، یہ جو جادوگر ہوتا وہ جنات کے سردار سے کانٹیکٹ کرتا. ایک جن کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیا کرتا، جنات کے سردار سے کانٹیکٹ کرتا، اس کی جو ہے غلامی کرتا، اور اس کے بدلے میں انہیں کیا کرتا، اس کے تھوڑی بہت بات سن لیتا. تو یہ جو جادو ہوتا یہ جنات کی مدد سے ہی ہوتا. جادو جو ہے یہ جنات کی مدد سے ہوتا. ٹھیک ہے. تو مطلب اگر کسی کے اوپر عاصب ہے تو فرسٹ سٹیج، بالکل کمزور چیز ہے سمجھو آپ. جادو ہے مطلب اس سے تھوڑا اسٹرانگ، کیونکہ ایک جن رہا، اس کو تکلیف دیے، اس کو تکلیف ہوئی، اپن قرآن پڑھے، قرآن کی آیات وغیرہ پڑھے، آیت سحر پڑھے، اس کو تکلیف ہوئی، بھاگ جاتا انہیں. جان دے رہے بھائی کئی کو یہ تکلیف میں، کئی کو رہوں میں، چلے آتا ہوں بلکہ چلے آتا. لیکن جادو ہے تو کیا ہوتا، انہیں جانا بھی چاہا تو نہیں جا سکتا، کیونکہ جادوگر ادھر سے بھیجتے رہتا. ایک لمبی تفسیر ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بالکل شارٹ میں آپ کے سامنے بات سمجھا رہا ہوں. تو جادو جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپ ہے، ایکسٹریم لیول سمجھو آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ بقرہ کی طاقت کو جادوگر بھی نہیں پہنچ سکتا. تو اگر کسی کے اوپر ایک آدھ جن ہے جو اس کو ستا رہا تو یہ بات تو معنی ہی نہیں رکھتی. جب اس کی طاقت کو جادوگر نہیں پہنچ سکتا تو پھر ایک آدھ جن کیا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ مطلب بقرہ کی طاقت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. سمپل. اگر ایک جملے میں بات کہی جائے تو بقرہ کی طاقت کو کوئی بھی، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بقرہ کی طاقت کو پہنچ سکے. تو ایسی چیز اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیے، میں ایک دو مثالیں اسی ضمن میں آپ کے سامنے کر کے
جو ہے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، کیونکہ کوئی دوسرا موضوع پھر چھیڑوں تو اور تھوڑی سی دیر ہو جائے گی، ٹائم بالکل کم ہے، تو لہذا میں آپ کے سامنے اسی بات کو میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ ہمارے جو ہے رشتہ داروں میں ایک جو ہے خاتون تھی، تو ان کی عمر جو ہے آلموسٹ 45 کے آس پاس ان کی عمر تھی، 45-50 کے آس پاس ان کی عمر تھی، اور ان کی جو ہے شادی نہیں ہوئی۔ ان کے والدہ جو ہے جب تک زندہ تھے یہی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ بچی کی شادی ہو جائے، ان کے لیے بچی تو بچی ہے نا بھائی، شادی ہو جائے شادی ہو جائے شادی ہو جائے۔ ایک مرتبہ جو ہے ان کو ہمارے اہلیہ بولے بھائی آپ ایک کام کرو، قرآن پڑھنا شروع کرو، بقرہ پڑھو، آپ بقرہ شروع کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ تو انہوں بقرہ شروع کرے، 3 سے 4 مہینے نہیں ہوئے ان کا نکاح ہو گیا، 3 سے 4 مہینے نہیں ہوئے نکاح ہو گیا۔ اور ایک صاحب اولاد نہیں تھی، پریشان اولاد کے لیے، تقریباً 5-7 سال یا 10 سال سے اولاد نہیں تھی، بقرہ پڑھنا شروع کرے، اللہ تبارک و تعالی ٹوئنس عطا فرمائے، بارک اللہ، اللہ برکت عطا فرمائے۔ اور ایک صاحب ہمارے خاندان میں 10 سال سے اولاد نہیں تھی، 10 سال سے اولاد نہیں تھی، بقرہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے۔ تو میری زندگی میں اب تک جتنے بھی لوگوں کو میں بقرہ کے بارے میں بولا اور جو پڑھے، وہ ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں جو سنے اور چھوڑ دیے، جو ارادہ بھی نہیں کرے، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پڑھے، جس کسی پریشانی میں تھے اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے نکال لیا۔ میں اپنا خود کا تجربہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو اپنے آنکھوں کے سامنے ان کو دیکھا ہوا ہوں، میں ایسی ایسی پریشانیوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نکال لیا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے، آسان چیز ہونا، ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی کام میں آئے گی، آخرت میں بھی کام میں آئے گی، ہر مرحلے میں انسان کے یہ کتاب ہمارا ساتھ دے گی، ہر مرحلے میں۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر یہ ہماری رہنمائی نہ کر سکے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمانوں نے اس کتاب کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ شاعر بڑے ہی پیارے انداز میں کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ذلیل اور خوار ہو گئے تم، تمہاری کوئی عزت، کوئی اہمیت، کوئی وقار تمہارا نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ تم تارک قرآن ہو گئے، قرآن کو چھوڑنے والے ہو گئے۔ قرآن کو چھوڑ کر آپ دیکھیں دنیا میں روئے زمین پہ فی الوقت کون سی ایسی جگہ ہے بتائیے جہاں پر مسلمان سرخرو ہے بہت اچھے انداز میں؟ کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ جوتے کھا رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی سمجھ کس کو بھی نہیں آ رہی، سمجھ کس کو بھی نہیں آ رہی۔ تو میرے بھائیوں، انفرادی طور پر اپنی اپنی اصلاح کرنا ہے۔ ہم اپنی اصلاح کریں گے، خود بخود تمام معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، تمام امت محمدیہ کی اصلاح شروع ہو جائے گی۔ تو لہذا مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ بھی کم سے کم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی حد تک، اپنے گھر والوں کی حد تک۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو دیکھ کر اللہ ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمارے حالات پھر سے درست ہو جائیں گے، آمین یا رب العالمین۔ اور یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے یہی بیان کیا ہے کہ تم پر جو ہے ذلت اور رسوائی
تمہارے ساتھ چمٹ دی جائے گی، اور اس حالت سے تم کو ہرگز نہیں نکالا جائے گا یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹاؤ، اپنے دین کی طرف واپس لوٹاؤ۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے دین کی طرف واپس آئیں اور اسلام کو سمجھیں، اور اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین سورس جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے قرآن۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی تفسیر سیکھیں، اور انشاءاللہ اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری حالتوں کو بدل دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے حالات کو بدلنا۔ اس سے بدترین حالات امت مسلمہ پر اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہم سے جو ہے ہٹا دیا۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصرت اور مدد فرمائی، اور اب بھی فرمائے گا۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ ہم آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور ہمارے آبا اور ہمارے بھائیوں بہنوں کو، ہمارے جو ہے رشتہ داروں کو اور ہماری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نافذ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امن اور امان اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، جائز مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، رزق حلال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، کشادہ رزق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تبارک و تعالی روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی جس کسی پریشانی میں ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی پریشانی کو اللہ تعالی دور کر دے، جو بیمار ہیں اللہ تعالی صحت عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تبارک و تعالی اولاد عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما چکا ہو اور ہم سے راضی اور خوش ہو چکا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔